اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد اور غرض و غایت صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگ چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ یہ جان سکیں کہ حقیقی تصوف اور اسلامی تصوف کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت کا طریقہ کیا ہے اور یہ حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں کیے گئے بیان ایک کتاب دلائل السلوک سے لیے گئے اقتباسات ہیں، جو کہ نیٹ پر بھی موجود ایک ایپ سالکین کے نام سے وقف ہے، وہاں سے بھی آڈیو کی شکل میں یہ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں، لیکن یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کی نظروں سے گزرے جو تصوف کے متلاشی ہیں، جو سلوک اور ولایت کی تلاش میں ہیں۔ تو یہ ایک ساتھی ہیں جو کہ سلسلہ نقش بندیہ سے ہیں، وہ اس کا پہلا حصہ نشان راہ جو کہ دلائل سلوک میں دیا گیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ نشان راہ۔ ہنوز آن ابر رحمت درفشان است، خم و خم خانہ بمہر و نشان است۔ کوئی 22 سال ادھر کی بات ہے کہ شیخ العرب والعجم مجدد الطریقت مجتہد فی التصوف قلزم فیوض بحر العلوم حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ والرضوان کو دربار نبی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ اسلامی سلوک و احسان کے مسائل و دلائل کو کتاب و سنت کے احکام اور سلف صالحین کے ارشادات اور تعامل امت مرحومہ کی روشنی میں اس طرح پیش کریں کہ خواص و عام کے لیے اتمام حجت ہو جائے، نیز اس دعوت کو عام کریں اور ایک ایک آدمی کو لے کر اس کی تربیت کریں تاکہ وہ فیضان خصوصی جو صدر مشکات نبوت سے مقتبس انوار و اسرار کا ابر گہربار ہے، طالبان راہ سلوک کی سرابی و شادابی اور زندگی کا سبب بن سکے۔ 1964 میں حضرت مرشد مخدوم علیہ الرحمت نے یہ کتاب التبیان فی مسائل السلوک والاحسان المعروف بدلائل السلوک بزبان اردو تحریر فرمائی، جسے پروفیسر حافظ عبدالرزاق MA نے ادارہ نقش بندیہ اویسیہ چکوال سے شائع کیا۔ کتاب مذکور کے کئی ایڈیشن زیور طباعت سے آراستہ ہوئے اور حضرت علیہ الرحمت کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہر طباعت ایک نئی روشنی اور نئی قوت سے اصحاب بصیرت کے لیے غذائے روحانی اور تربیت قلوب کا سبب بنتی رہی۔ چند عرصہ قبل پھر اس ضرورت کی اہمیت کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کیا جائے۔ ابھی تیاری کے مراحل ہی تھے کہ حضرت العلامہ مرشد مخدوم مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ والرضوان مختصر علالت کے بعد 18 فروری 1984 کی شام اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے، جعلہ اللہ الجنت مأواہ و مثواہ و رحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ و مغفرتہ و رضوانہ۔ آپ کی جدائی کا صدمہ جانکاہ بھلایا نہیں جا سکتا اور یہ زخم اتنا گہرا ہے کہ اس کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ وہ نہیں بھولتے جہاں جائیں، ہائے ہم کیا کریں کہاں جائیں، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جدائی کے سانحہ کا تصور قلب محزون کی ڈھارس بندھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات گرامی کا مفاد زخموں پر مرہم رکھتا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ ترجمہ: موت ایک پل ہے جو ملاتا ہے حبیب کو حبیب سے، اور یہ کہ شاہدان محبت الہیہ مرتے نہیں، بل ینتقلون من دار الی دار۔ ترجمہ: بلکہ وہ
منتقل ہوتے ہیں ایک دار سے دوسری دار، یعنی ایک عالم سے دوسرے عالم میں۔ وہ اللہ کریم کے فضل و رحمت خصوصی سے حیات طیبہ کے انعام سے سرفراز ہوتے ہیں، رفیق اعلیٰ کے آغوش رحمت میں اور اس کے سایہ عاطفت میں آرام فرماتے ہیں۔ اعلیٰ علیین کے باسی کبھی ملأ اعلیٰ سے جا ملتے ہیں۔ انہیں اصحاب الیمین کہیے یا شہیدان مرضیات باری تعالی سے تعبیر کیجیے۔ حقیقی زندگی تو ایسے ہی خوش بختوں کی ہے کہ سعادت ازلی نے انہیں اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ ترجمہ: جس شخص نے عمل کیا نیک، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، اور مومن ہو، تو اس کو ہم زندگی دیں گے، زندگی طیبہ، حیات طیبہ۔ یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ ایمان و عمل کے ثمرات حقیقی سے فیضیاب ہونے کا نام ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو فنا کو بقا اور بقا کو ابدیت آشنا کرتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں فنا کو بھی عطا کر زندگی، تو کمال زندگی کہتا ہے مر جانے میں ہے۔ احیاء عند ربهم یرزقون اور فرحین بما آتاہم اللہ، اس پر شاہد عدل ہیں۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ ترجمہ: وہ لوگ جو تسلیم کے خنجر سے قتل ہوئے ان کو ہر وقت ایک نئی زندگی ملتی ہے، اور یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دلائل السلوک طالبین راہ سلوک و احسان کے لیے مینار نور ہے، ایک خورشید درخشاں ہے، رہبر طریق اور مرشد کامل ہے۔ آپ کے ارشادات کی خوشبو مشام جان کے لیے نزہتوں کی امین اور نسبت روحانی کے لیے شادابی و فرحت کا سرچشمہ و منبع، دلوں کے لیے روشنی اور آنکھوں کے لیے نور ہے۔ شعر: مسام جام میں بسی ہے ابھی وہی خوشبو، ابھی ابھی تو چمن سے بہار گزری ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ رہبر راہ سلوک، مرشد طریقت، اسم با مسمہ، یعنی التبیان فی مسائل السلوک والاحسان۔ در حقیقت یہ ایک دعویٰ ہے اور حضرت مرشد علیہ الرحمت والرضوان کی تربیت یافتگان کی جماعت اس کی دلیل اور جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے منتسبین و متوسلین اور زیر تربیت سالکین نے تقریباً نصف صدی سے انفرادی طور پر اور ربع صدی سے اجتماعی انداز سے شیخ العرب والعجم مجدد الطریقت مجتہد فی التصوف حضرت العلامہ مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا۔ تحدیث نعمت کے طور پر حمد اللہ و شکرن علی نعمائہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں خوشبخت تزکیہ و تعمیر سیرت کے مراحل سے گزر کر سلوک و احسان کے اعلیٰ مقامات سے فیضیاب ہوئے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے اس دور آخر میں صحیح اسلامی سلوک و احسان کی تجدید و احیاء کا اہم اور منفرد کام حضرت شیخ المکرم کو علمی اور عملی طور پر انجام دینے کی توفیق خاص سے نوازا۔ وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ این سعادت قسمت شہباز و شاہین کردہ اند۔ جماعت سالکین اویسیہ کا وجود آپ کے فیضان کا عملی ثبوت ہے اور دلائل السلوک آپ کے علمی فیوز و برکات پر شاہد۔ کما لا یخفی علی من لہ حظ من العلم۔ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ آپ کا طریق تربیت اور سلسلہ تصوف نقشبندیہ اویسیہ ہے، یعنی آپ کا طریق تربیت و تزکیہ مشائخ نقشبندیہ علیہم الرحمت کا طریقہ ہے کہ جس کا مدار صحبت شیخ کامل، القاء و اعطاء، نسبت و انعکاس سے انوار پر ہے، اور اویسیت سے مراد روح سے فیض ہے، اور اس فیض کی اعلیٰ صورت وہ نعمت و سعادت ہے کہ جس سے بڑی نعمت و سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر روحانی بیعت۔ اس موہبت کبریٰ اور اس سعادت عظمیٰ کے حصول کے تصور پر بھی قربان جائیے، اور اس مرشد مخدوم کے جوتوں کی خاک بن جائیے
کہ جس کی نگاہ کیمیا اثر انسان خاکی کی روح کو تزکیہ کی دولت سے مالا مال کر کے ان بلندیوں سے آشنا کر دے۔ اگر ہر منہ بدن زبان بن جائے اور زبان ہزارہا زبانوں سے ترجمان حال ہو جائے تو تعبیر مافی ضمیر کسی صاحب دل کی ہم نوائی میں یوں ہوگی: جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرا بجان جاں ہمراز کر دی۔ اس مقام پر شیخ الشیوخ عالم حضرت العلامہ مرشد مخدوم بحر العلوم قلزم فیوض رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر شیخ الشیوخ عالم حضرت علامہ مرشد مخدوم بحر العلوم قلزم فیوض رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات عالیہ سے مختصرا نقل کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے تاکہ قارئین اجمالی طور پر آپ کی دعوت تزکیہ و تربیت کا کچھ نقشہ اپنے سامنے رکھ سکیں۔ فرمایا: ہمارے سلسلے کا نام نقشبندیہ اویسیہ ہے۔ میں اپنے شاگردوں کی تربیت نقشبندیہ طریقہ کے مطابق کرتا ہوں اور میں نے اپنے محبوب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی روح سے اخذ فیض اور اجازت لی ہے۔ میرے اور میرے شیخ مکرم کے درمیان 400 سال کا فاصلہ ہے۔ میں نے اویسی طریقہ سے اپنے محبوب شیخ کی روح سے فیض حاصل کیا، خلافت بھی ملی، اور بحمد اللہ میرے محبوب شیخ کا فیض اس وقت دنیا کے گوشے گوشے میں پھیل رہا ہے۔ میں تصوف کو جزو دین اور روح دین سمجھتا ہوں اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ جسے سلوک سیکھنا ہو بندہ کے پاس ان شرائط کے ساتھ رہے جو میں پیش کروں گا، انشاءاللہ تعالی دکھا دوں گا روح سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ وہ شخص روح سے کلام کرے گا، قبر کے عذاب و انعام کو دیکھ لے گا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ارواح طیبہ سے ملاقات کرے گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر روحانی بیعت کرا دوں گا، بشرطے کہ وہ شخص متبع سنت ہو اور خلوص لے کر آئے، کوئی غرض فاسد نہ رکھتا ہو، طلب صادق ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو۔ یہ القائی اور انعکاسی چیز ہے جو القاء اور صحبت شیخ سے حاصل ہوتی ہے۔ کتب تصوف سے نشان راہ تو مل سکتا ہے مگر منزل تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ حالات، واردات، کیفیات اور روحانی ترقی کے لیے مراقبات کتابوں سے سیکھنے کی چیز نہیں، کیونکہ واضح نے ان کے لیے الفاظ وضع نہیں کیے۔ یہ کمالات شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوتے ہیں، شیخ کے باطن سے اور اس کی روح سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس نے ولایت و معرفت کا عملی نمونہ دیکھا ہی نہیں، وہ عارف کیسے بنے گا؟ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی تصوف و سلوک کے مقامات میں سے ایک مقام ہے جہاں سے سلوک کے اعلیٰ مقامات کے لیے فیض ملتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شیخ اس مقام تک رسائی نہیں رکھتا پھر بھی سلوک طے کرانے کی بیعت کر لیتا ہے، وہ دھوکے باز نہیں تو اسے اور کیا کہا جائے۔ حضرت کا کلام ختم ہوا۔ حضرت العلامہ مرشد مخدوم علیہ الرحمت و رضوان کا فیض اب بھی بفضلہ تعالی اسی طرح بلکہ ان کی توجہ سے اس سے بھی زیادہ روحانی قوت کے ساتھ جاری و ساری ہے اور آپ کے متوسلین و منتسبین کو ہر منزل اور ہر مقام پر پہنچ رہا ہے۔ نفعنا اللہ وإیاکم بفیوضہ و برکاتہ، امین۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فیض رسانی کے لیے اور اس نعمت عظمیٰ اور امانت کبریٰ کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے اور سلسلہ کے اتصال معنوی اور ربط روحانی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے بعد نائبین، خلفاء، مجازین، اصحاب الرائے اور مسترشدین کی ایک کثیر جماعت چھوڑی ہے جو اپنے اپنے استعداد کے مطابق حضرت علیہ الرحمت کی تعلیمات اور فیضان تربیت کی روشنی میں آپ کے فیوض و برکات اور ارشادات، اسرار و انوار کو بفضلہ تعالی طالبین راہ ہدایت تک پہنچاتی رہے گی، اور اب بھی جسے طلب صادق ہو وہ آئے اور اس نعمت عظمیٰ اور موہبت کبریٰ سے اپنا حصہ پائے۔ آپ کا فیض جاری ہے اور آپ کا سلسلہ موجود ہے۔ شعر: ہنوز آن ابر رحمت درفشان است، خم و خم خانہ بمہر و نشان است۔ یعنی ابھی تک وہ بادل رحمت برسانے والا موجود ہے، شراب اور شراب خانہ تمام نشانوں اور تمام خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ آپ کے خلفاء حضرت میجر محمد احسن بیگ مدد اللہ العالی
راولپنڈی اور حضرت سید بنیاد حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی سرگودا سالکین کی رہنمائی اور تربیت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ صلاح عام ہے کہ جسے بھی یہ سلوک سیکھنا ہو وہ انہی آداب و شرائط کے ساتھ جو حضرت علیہ رحمت نے مقرر فرمائے ہیں آئے، اس کی تربیت کی جائے گی۔ بفضلہ تعالی حقیقت اس پر منکشف ہو جائے گی۔ رضا الہی اور خلوص نیت شرط ہے۔ کوئی غرض فاسد نہ ہو، نکتہ چینی اور امتحان مقصود نہ ہو، وہ خود دیکھ لے گا کہ روح کس طرح پرواز کرتی ہے، منازل سلوک کس طرح طے ہوتے ہیں، اور بفضلہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پر روحانی بیعت بھی کرا دی جائے گی۔ این کار دولت است کنو تا کرا دہند ابو الحسن علی نقوی کان اللہ لہو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔